جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے جب میں نے گڑے مردے اکھاڑے۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر دبیر حسین رضوی۔ لاشیں غائب، آلۂ قتل لاپتہ، گواہ ندارت۔ قتل ہوئے خاصا عرصہ گزر گیا تھا، ایک نہیں بیک وقت 2 آدمی قتل ہو گئے تھے۔ ان کی چارپائیوں پر ان کا خون رہ گیا تھا۔ دوہرے قتل کی اس واردات کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے حسب عادت گڑے مردے اکھاڑنے کا تہیہ کر لیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے بیل کو خود دعوت دی کہ آ مجھے مار۔ اس واردات کی تفتیش کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس میں برِ صغیر کے مشہور و معروف اور بے باک صحافی دیوان سنگھ مفتون، ایڈیٹر ریاست دلی نے، جن کی کتاب ناقابل فراموش پاکستان اور بھارت میں یکساں طور پر مقبول ہے، محض اتفاق سے بڑا اہم رول ادا کیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا، مجھے دلی پولیس میں تعینات کیا گیا، پھر مجھے صوبہ دلی کے ایک دیہاتی تھانے میں SHO لگا دیا گیا۔ میں اس تھانے کا نام لکھنا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ میرے کچھ عزیز و اقارب ابھی بھی وہیں موجود ہیں۔ اس تھانے کے علاقے میں ہندوؤں کی آبادی سب سے زیادہ تھی، ان میں ہندو جاٹ زیادہ تھے۔ جاٹوں کے متعلق یہ پیش نظر رکھیے کہ زراعت پیشہ ہیں، ہندوؤں کی دوسری ذاتوں کی نسبت دلیر بھی ہیں اور وہ احمقانہ حرکتوں میں بھی مشہور ہیں۔ بھارت کی فوج میں جاٹ رجمنٹیں الگ ہیں۔ میں نے اس تھانے کا چارج لے کر علاقے کا دورہ کیا، چیدہ چیدہ لوگوں سے ملا اور دفتر میں زیر تفتیش اور عدم پتہ کیسوں کا مطالعہ کیا۔ عدم پتہ کیس وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی سراغ نہیں ملتا، نہ کوئی گواہ ملتا ہے، اور پولیس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوتا کہ کیس فائل داخل دفتر کر دے۔ پولیس کی زبان میں اسے عدم پتہ کہا جاتا ہے۔ ان فائلوں کا مطالعہ کرتے وقت مجھے ایک عدم پتہ کیس نظر آیا جس میں 2 آدمی جو کھیتوں میں ساتھ ساتھ بچھی ہوئی 2 چارپائیوں پر سوئے ہوئے تھے، قتل ہو گئے تھے۔ ان کی لاشیں غائب کر دی گئی تھیں، چارپائیوں پر خون رہ گیا تھا۔ مجھ سے پہلے تھانے دار نے اس واردات کو عدم پتہ قرار دے دیا تھا۔ یہ تھانے دار ایک صوفی صاحب تھے، آج کل پاکستان میں میری طرح ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ واردات سرکاری طور پر عدم پتہ قرار دی جا چکی تھی۔ مجھے اس پر توجہ نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن میرے جذبہ تجسس نے مجھے مجبور کیا کہ دیکھوں کہ دوہرے قتل کی واردات کیوں کر داخل دفتر کر دی گئی تھی۔ انگریزوں کے دور حکومت میں کوئی کیس آسانی سے عدم پتہ قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ عدم پتہ معمولی وارداتیں ہوا کرتی تھیں۔ ڈکیتی اور قتل کو عدم پتہ قرار دینے کے لیے بڑی مضبوط جواز اور دل گردے کی ضرورت ہوتی تھی۔ میں نے اس لیے بھی یہ کیس غور سے پڑھا کہ میں اس کی تفتیش کروں گا۔ فائل میں عدم پتہ کے لیبل والا کیس بالائی حکام کو لکھ کر از سر نو زیر تفتیش لایا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں یہی خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ قتل کی واردات کو حادثہ یا خودکشی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ کیس گول کیا جا سکے۔ تفتیش سے پہلو تہی کی جاتی ہے۔ تھانوں میں عدم پتہ وارداتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ انگریزوں کے دور میں بات کچھ اور تھی۔ بالائی حکام ہر کیس پر نظر رکھتے، تھانے داروں کی مدد بھی کرتے اور انسداد جرائم کی پوری کوشش کرتے تھے۔ میں نے اس دوہرے قتل کی عدم پتہ واردات کو باقاعدہ اجازت لے کر از سر نو زیر تفتیش رکھ لیا، یعنی اسے ری اوپن کیا۔ واردات مختصراً یہ تھی کہ تھانے سے 8-9 میل دور ایک گاؤں میں 2 ہندو جاٹ کھیتوں میں سوئے ہوئے تھے۔ صبح وہ غائب پائے گئے۔ چارپائیوں پر جو خون تھا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ دونوں کو قتل کیا گیا ہے اور لاشیں غائب کر دی گئی ہیں، دریا برد کر دی گئی ہوں گی۔ کیس کم و بیش 1 سال پرانا ہو گیا تھا۔ اب تفتیش ناممکن تھی،
لیکن میری طبیعت کے ضدی پن نے مجھے حوصلہ دیا۔ کوئی گواہ اور کوئی سراغ نہیں تھا، میرے پاس کیس کی صرف فائل تھی۔ میں نے فائل کے کاغذات کو غور سے پڑھا اور میں نے یہ رائے قائم کی کہ مجھ سے پہلے تھانے دار صوفی صاحب نے تفتیش میں دل کھول کر ڈنڈی ماری ہے اور کسی مصلحت یا مفاد کی بنا پر کیس کو عدم پتہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کھوجی نہ بلایا، کھرے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے علاوہ کئی اور پہلو تھے جنہیں انہوں نے نظر انداز کیا۔ جو گواہیاں قلم بند کیں وہ صاف بتاتی تھیں کہ صوفی صاحب اس واردات کو ہر حال میں عدم پتہ قرار دینا چاہتے تھے۔ عدم پتہ قرار دینے کے لیے ان کے پاس جواز موجود تھا، مثلاً یہ کہ لاشیں نہیں تھیں، مقتولوں کی کسی کے ساتھ دشمنی اور تنازع نہیں تھا، کوئی سراغ نہیں ملا اور قتل کی تحریک بھی معلوم نہ ہو سکی۔ بہرحال صوفی صاحب نے کوئی چکر چلا کر کیس عدم پتہ قرار دے دیا اور اوپر والے مان گئے۔ اگر ڈی ایس پی کوئی انگریز ہوتا تو کیس اتنی آسانی سے دفن نہ ہوتا۔ ڈی ایس پی ایک ڈوگرا تھا، اس نے صوفی صاحب کا موقف تسلیم کر لیا کہ یہ واردات عدم پتہ ہے۔ میں نے گڑے مردے اکھاڑ کر مصیبت مول لے لی، بہت غور کیا۔ میں نے کیس کو ازسر نو شروع کرنے کو راز رکھا۔ میں وقوعے کے گاؤں والوں کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں نے کیس دوبارہ کھول لیا ہے۔ مجھے اپنی عقل اور مخبروں سے کام لینا تھا۔ تھانے کے پرانے ملازموں کو بھی میں نے نہ بتایا کہ یہ کیس دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ میری مدد صرف خدا کر سکتا تھا۔ میں جب دلی آیا تھا تو دیوان سنگھ مفتون سے ملنے گیا تھا۔ اس شخصیت کے متعلق آپ جانتے ہوں گے۔ مفتون سکھ تھے لیکن برائے نام، ان کا باورچی مسلمان تھا۔ ان کا 7 روزہ ریاست برِ صغیر میں حق گوئی اور بے باکی کی وجہ سے مشہور و مقبول تھا۔ دیوان سنگھ مفتون انگریزوں کے خلاف لکھتے تھے۔ اس دور میں ہندوستان میں راجوں، مہاراجوں اور نوابوں کی کئی ایک چھوٹی بڑی ریاستیں تھیں۔ راجے مہاراجے فرعونوں کی طرح حکومت کرتے اور رعایا بدحال اور فاقہ کش رہتی تھی۔ ان فرعونوں کے محلات کے راز طلسم ہوشربا سے کم نہ تھے۔ دیوان سنگھ مفتون ان راجوں، مہاراجوں اور نوابوں کے خلاف بہت لکھتے اور ان کے مظالم اور اندرونی زندگی کو بے نقاب کرتے رہتے تھے۔ اس کے نتیجے میں مفتون کی آدھی زندگی جیل خانے میں گزری۔ مفتون فوت ہو گئے لیکن ان کا نام زندہ ہے۔ میں نے دلی میں اینگلو عربک کالج میں تعلیم حاصل کی تھی اور میں اس کالج کے رسالے کا ایڈیٹر ہوا کرتا تھا۔ میں نے اپنا ایک شمارہ دیوان سنگھ مفتون کو بھیجا کہ اپنے 7 روزہ پرچے ریاست میں تبصرہ کر دے۔ انہوں نے تبصرہ کر دیا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنے گیا۔ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور مجھ میں بہت دلچسپی لی۔ میں نے انہیں دلچسپ اور قابل احترام شخصیت پایا۔ انہوں نے سارا دن مجھے اپنے پاس بٹھائے رکھا، اپنے مسلمان باورچی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی کھلایا اور متعدد بار چائے پلائی۔ اس کے بعد ان کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ وہ کالج کا زمانہ تھا۔ برسوں بعد میں سب انسپکٹر کے عہدے سے دلی گیا تو دیوان سنگھ مفتون سے ملنے گیا۔ 7 روزہ ریاست ویکلی کا دفتر اجمیری گیٹ کے باہر ہوا کرتا تھا۔ پتہ چلا کہ مفتون جیل میں بند ہے۔ یہ تو ان کا معمول تھا۔ اب کہ وہ یوں گرفتار ہوئے کہ کسی ریاست کے مہاراجے نے ان کے وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت جاری کرا دیے۔ دلی کے انگریز مجسٹریٹ لوئس نے مفتون سے ضمانت مانگی۔ مفتون نے ضمانت پر رہا ہونے سے انکار کر دیا، اس لیے انہیں جیل میں بند کر دیا گیا۔ میں انہیں جیل میں ملنے چلا گیا۔ ملاقات ہوئی، خوب گپ شپ رہی۔ اس کے بعد مجھے اس تھانے کا ایس ایچ او بنا دیا گیا جس کی میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں۔ چارج لے کر 1-2 ماہ بعد میں دلی گیا تو دیوان سنگھ مفتون رہا ہو کر آ چکے تھے۔ بہت دلیر اور بے باک تھے۔ انگریزوں اور مہاراجوں سے ٹکر لیتے اور بعض کیس وکیل کی جگہ لڑا کرتے تھے۔ اتنے زیادہ مقدموں نے انہیں اچھا خاصا وکیل بنا دیا تھا۔ اب وہ گرفتار ہوئے تو انہوں نے انگریز مجسٹریٹ کے کہنے کے باوجود ضمانت پر رہا ہونے سے انکار کر دیا۔ آخر ان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے گئے۔ ان سے ملاقات ہوئی۔ ان کے 2-3 دوست بھی موجود تھے۔
مفتون جیل کی باتیں سنا رہے تھے۔ چونکہ وہ مظلوم اور نادار انسانوں کے دوست تھے، اس لیے جب جیل میں جاتے تھے تو قیدیوں سے ملتے اور ان کی باتیں سنتے تھے۔ اب جو میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک واردات کی داستان سنائی جس کے ملزم جیل میں بند تھے اور مقدمہ زیر سماعت تھا۔ میں نے یہ داستان دلچسپی سے سنی۔ اپنی کہانی سنانے سے پہلے میں آپ کو مفتون کی داستان سناتا ہوں۔ یہ غور سے پڑھیے گا کیونکہ میری تفتیش کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ انہوں نے اپنی یادداشتیں کتابی صورت میں چھاپی تھیں۔ اس کتاب کا نام ہے ناقابل فراموش۔ آج سردار مفتون اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ان کی یہ کتاب میرے سامنے پڑی ہے۔ انہوں نے جیل کا جو واقعہ مجھے دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں دلی میں سنایا تھا وہ انہوں نے اس کتاب میں بھی شامل کیا۔ میں انہی کے الفاظ میں یہ کہانی پیش کرتا ہوں۔ لاش دیوار میں رکھ دی۔ دیوان سنگھ مفتون نے لکھا، میں جیل میں ہی تھا کہ قتل کے سلسلے میں 3 سادہ لو دیہاتی جاٹ جیل میں آئے۔ ایک 18 سال کا لڑکا تھا جس نے 4-5 سال کے بچے کو زیور کے لالچ میں قتل کیا تھا، اور 2 بڑی عمر کے جاٹ تھے جن کے خلاف پولیس نے اس لڑکے سے بیان دلوا دیا کہ یہ دونوں بھی قتل میں شریک تھے۔ اس قتل کے اصل واقعات یہ ہیں کہ ضلع دلی کے ایک گاؤں میں 4-5 برس کا ایک بچہ کھیل رہا تھا اور اس نے زیورات پہن رکھے تھے۔ بچہ گلی میں اکیلا تھا تو ایک 18 سالہ جاٹ نوجوان اس بچے کو اپنے گھر جہاں وہ اکیلا رہتا تھا لے گیا۔ اس نے بچے کا زیور اتار لیا۔ بچہ رونے لگا تو نوجوان نے بچے کا گلا گھونٹ کر اسے ہلاک کر دیا۔ یہ نوجوان بہت بے وقوف اور ہونک کلاس کا دیہاتی تھا۔ اس نے بچے کی لاش کو دیوار کے ایک بہت بڑے سوراخ میں رکھ کر اینٹیں چن دی۔ بچہ جب گھر نہ پہنچا تو اس کی ماں تلاش کرنے کے لیے گلی میں نکلی۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی پتہ نہ چلا۔ تشویش ہوئی، لوگ جمع ہو گئے۔ ایک شخص نے بتایا کہ کچھ وقت پہلے اس نے ایک نوجوان جاٹ کو بچے کے پاس کھڑے دیکھا تھا۔ چنانچہ گاؤں کے لوگوں نے جب نوجوان جاٹ کو دھمکایا اور 2-4 تھپڑ مارے تو اس نے بتا دیا کہ اس نے زیور کے لالچ میں بچے کو ہلاک کیا ہے اور لاش دیوار میں ہے۔ پولیس کو اطلاع ہوئی، پولیس آ گئی۔ ہر گاؤں اور قصبے میں کچھ لوگ پولیس کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو پولیس اور ملزموں کے درمیان رشوت کے سودے کراتے ہیں، جھوٹے گواہ تیار کرتے ہیں، وہ شہادتیں دیتے ہیں، مخبریاں کراتے ہیں اور پولیس ان کے تمام جرائم کی پردہ پوشی کرتی ہے۔ اس گاؤں کے پولیس کے ایجنٹ کی 2 جاٹوں جو اصل نوجوان ملزم کے ساتھ گرفتار ہو کر جیل میں آئے، ان سے عداوت تھی۔ پولیس کے ساتھ مل کر اصل ملزم سے مقتول بچے کے زیورات لیے اور گاؤں کے باہر ان 2 فرضی ملزموں کے کھیت میں دفن کر دیے۔ ادھر نوجوان ملزم کو پہلے تو پولیس نے مارا اور دھمکایا۔ جب یہ پولیس کے اشارے پر بیان دینے کے لیے تیار ہو گیا تو تھانے میں اس کی خاطر تواضع شروع ہوئی۔ اس کو جلیبیاں اور لڈو کھلائے گئے اور اس سے کہا گیا کہ اگر وہ عدالت میں یہ بیان دے دے کہ اس نے دونوں فرضی ملزموں کے کہنے پر بچے کو قتل کیا ہے تو فرضی ملزم سزا پا جائیں گے اور وہ خود سزا سے بچ جائے گا، کیونکہ کسی دوسرے کے کہنے پر جرم کیا جائے تو جرم کرنے والے کو سزا نہیں ملتی، ترغیب دینے والے کو ہی ملتی ہے۔ چنانچہ اس نوجوان ہونک نے پولیس کے کہنے پر یقین کر لیا اور اس نے بیان دے دیا کہ دونوں فرضی ملزموں نے اس سے جرم کرنے کے لیے کہا اور دونوں ملزموں کے کہنے پر اس نے بچے کو قتل کیا۔ دونوں ملزم زیورات لے گئے اور اپنے کھیت میں دفن کیے۔ چنانچہ اس بیان کے مطابق کھیت میں سے گواہوں کے سامنے زیور نکالا گیا، شہادتیں تیار کی گئیں اور دونوں بے گناہ، غریب، معصوم اور سادہ لو جاٹ جن کو جرم کا کچھ علم نہ تھا، اصلی نوجوان ملزم کے ساتھ گرفتار ہو گئے اور جیل بھیج دیے گئے۔ جیل میں جب یہ لوگ پہنچے تو جیل کے حکام نے پولیس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نوجوان ملزم کو تو جیل کے شمال کی جانب آخری کوٹھریوں میں رکھا اور دونوں فرضی ملزموں کو جنوب کی کوٹھریوں میں رکھا گیا تاکہ یہ لوگ آپس میں مل کر نوجوان ملزم کے بیان کو بدلنے کا باعث نہ بنے۔
یہ تمام حالات مجھے دونوں فرضی ملزموں نے بتائے۔ میں نے ان پر مختلف سوالات بھی کیے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ یہ سچ بول رہے ہیں۔ یہ دونوں بہت تشویش میں تھے۔ بے گناہ قتل کا مقدمہ جس میں پھانسی کی سزا دی جا سکتی ہے، قانون اور مقدمے سے ناواقفیت کریں تو کیا کریں سوائے تشویش میں گھلنے اور رات کو نہ سونے کے، اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ میں اگلے روز نوجوان جاٹ ملزم کی کوٹھری کی طرف گیا تو اس کے ساتھ تپاک سے ہمدردی کرتے ہوئے پیش آیا تاکہ اصل حالات بتا دے۔ یہ سادہ لو بے وقوف تو تھا۔ اس کے ساتھ جب میں نے ہمدردی سے دو باتیں کیں تو اس نے سب حالات منوعاً بتا دیے جو اوپر بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح پولیس اور پولیس کے ایجنٹ کے کہنے پر اس نے جھوٹا بیان دیا، بے گناہوں کو پھنسایا اور اسے جلیبیاں اور لڈو کھلائے گئے وغیرہ وغیرہ۔ میں اس سے باتیں کر کے واپس اپنے کمرے میں آیا تو کچھ بے چینی سی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ قانوناً پوزیشن یہ ہے اگر ایک ملزم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے اپنے ہمراہی ملزموں کا نام لیتا ہے تو ہمراہی ملزم چاہے قطعی بے گناہ ہوں وہ بھی مجرم سمجھے جائیں گے، کیونکہ ایک مجسٹریٹ یا جج اس ملزم کے تمام بیان پر یقین کرنے پر مجبور ہے۔ میں اپنے کمرے میں تمام حالات پر غور کرتا رہا اور سوچتا رہا کہ ہم لوگ اخبارات میں دعویٰ تو کرتے ہیں دنیا میں مظالم ختم کرنے کی کوشش کا، مگر یہ ظلم ختم ہو رہا ہے اور بے گناہ لوگ پھانسی چڑھیں گے۔ دن بھر آرام سے بیٹھ نہ سکا۔ کبھی دونوں بے گناہ ملزموں کے پاس جا کر باتیں کرتا، کبھی واپس آ کر سوچتا۔ میں نے خیال کیا کہ سیشن جج کو جس کے پاس یہ مقدمہ پیش ہونے والا ہے تمام حالات لکھ کر بھیجوں۔ پھر خیال آیا کہ اس کے لکھنے کی قانونی حیثیت کچھ بھی نہ ہوگی۔ رات بھر نیند نہ آئی، سوچتا رہا کیا قدم اٹھایا جائے۔ صبح اٹھا، چائے بنائی اور چائے پی رہا تھا تو خیال آیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو اصل نوجوان ملزم کا بیان تبدیل کراؤں گا۔ بے گناہوں کے پھانسی کی رسی سے بچنے کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ اصل ملزم بیان کو بدل دے۔ جب دن نکلا تو 8 بجے کا وقت ہوگا۔ میں ٹہلتا ٹہلتا نوجوان ملزم کے پاس پہنچا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ پولیس کے کہنے کے مطابق اس کو یقین تھا کہ قتل کرنے والے سزا نہیں پا سکتے، صرف قتل کی ترغیب دینے والے سزا پاتے ہیں، اور یہ شخص بالکل بری ہو جائے گا۔ اس کے ہمراہی جاٹ پھانسی پائیں گے۔ وہ مجھے ہمدرد اور بے تکلف سمجھتا تھا۔ میں نے اسے کہا خدا کرے تم بری ہو جاؤ، مگر تمہارے بری ہونے کی کوئی توقع نہیں، تم لازمی طور پر پھانسی پاؤ گے۔ یہ حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ میں نے کہا تم قانون سے واقف نہیں، تم بے وقوف جاٹ ہو، پولیس کے چکر میں آ گئے ہو۔ تم اتنا تو سوچو کہ جو شخص قتل کرنے کا خود اقرار کرے کبھی بری ہو سکتا ہے؟ پولیس نے تو تمہیں بے وقوف بنایا ہے۔ میری بات سن کر یہ سوچنے لگ گیا۔ اتنے میں وہاں سے ایک پرانا قیدی گزرا۔ میں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اور اس سے کہا کہ یہ جاٹ کتنا گدھا ہے، اس کا خیال ہے کہ قتل کا اقرار کرتے ہوئے یہ پھانسی سے بچ جائے گا۔ پرانے قیدی بھی مقدمات کی نوعیت سے واقف ہوتے ہیں۔ اس نے جواب دیا، سردار صاحب جی، ایسے بے وقوف ہی تو پھانسیوں پر لٹکتے ہیں۔ عدالتوں میں اقرار نہ کرنے والے تو سزا پا جاتے ہیں اور اقرار کرنے والا یہ الو کا پٹھا بری ہو جائے گا۔ ان لوگوں کی ایسی حالت ہے۔ یہ جاٹ پیدائشی بے وقوف ہوتے ہیں۔ اس پرانے قیدی کی رائے سن کر نوجوان جاٹ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ میرے پاؤں پر گر پڑا اور کہا خدا کے لیے بچاؤ، میں مارا جاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارے بچنے کی صورت ہے تو صرف ایک ہی، تم جب سیشن کورٹ میں جاؤ تو زور زور سے رونا شروع کر دو اور سیشن جج سے کہو کہ تم بالکل بے گناہ ہو، پولیس کے کہنے پر تم نے جھوٹا بیان دیا، تم نے بچے کو قتل نہیں کیا اور تمہارا بیان مار مار کر لیا گیا ہے۔ میری اس رائے کو سن کر پرانے قیدی نے کہا ہاں یہی صورت بہتر ہے، سیشن میں جا کر اپنے بیان سے پھر جاؤ، تب بچ سکو گے۔ یہ نوجوان جاٹ مجھے ہمدرد سمجھتا تھا۔ میری بات اس کے دل کو لگی اور اس نے وعدہ کیا کہ میں نے جیسا کہا ہے وہ ویسا ہی کرے گا۔ اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ جب یہ پیشی پر جاتا ہے تو پولیس کے لوگ اس کو اپنے بیان پر پختہ رہنے کے لیے تاکید کرتے ہیں۔
اور کبھی پکوڑے لے دیتے ہیں، کبھی مٹھائی، اور اسے کہتے ہیں کہ فیصلے کے روز بری ہو جاؤ گے۔ میں نے اس نوجوان کے پاس ہر روز جانا شروع کر دیا اور اسے سمجھا دیا کہ جب پولیس اس کو مٹھائی وغیرہ دے اور بیان پر قائم رہنے کے لیے کہے تو یہ پولیس سے یہی کہتا رہے کہ وہ بیان پر قائم رہے گا، تاکہ پولیس والوں کو اس کے بیان بدلنے کا علم نہ ہو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ پولیس یہی سمجھتی رہی کہ اقراری ملزم اپنے بیان پر قائم ہے۔ یہ مجھے ہر پیشی کے حالات بتاتا رہا اور میں بھی اس کو اچھی طرح تاکید کرتا اور سمجھاتا رہا۔ آخر جب سیشن جج نے اس کا بیان لینا چاہا تو یہ زارو قطار رونے لگ گیا اور کہا، حضور، میں نے قتل نہیں کیا اور نہ مجھے قتل کا علم ہے کہ کس نے کیا۔ پولیس نے مار مار کر مجھ سے جرم کا اقرار کرایا اور دوسرے بے گناہ لوگوں کے متعلق بیان لے لیا۔ نہ میں نے قتل کیا، نہ مجھ سے کسی نے قتل کرنے کو کہا۔ ہم تینوں بے گناہ ہیں۔ پہلا بیان میں نے بالکل غلط اور پولیس کے کہنے پر دیا ہے۔ سیشن جج نے یہی بیان لکھ لیا۔ پولیس اور سرکاری وکیل حیران کہ یہ کیا ہو گیا۔ اقراری بیان کی قانوناً پوزیشن یہ ہے کہ اگر اقرار کے بعد ملزم اپنے بیان سے پھر جائے تو بعض حالتوں میں اس کا بیان اس کے خلاف استعمال ہوتا ہے، بعض حالتوں میں نہیں، مگر ساتھی ملزموں کے خلاف تو یہ قطعی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس مقدمے میں چونکہ لاش نوجوان ملزم کے گھر سے برآمد ہوئی، اس لیے جج نے اس کو عمر قید کی سزا دی، مگر چونکہ اس نے اپنے اقراری بیان کی تردید کر دی، اس لیے دونوں بے گناہ ملزم بری کر دیے گئے۔ اس مقدمے میں قانوناً شاید میں بھی ملزم کو ورغلانے اور اس کا بیان بدلوانے کا مجرم ہوں، مگر جہاں تک اخلاقی فرض کا سوال ہے، میں نے نہ صرف کوئی جرم نہیں کیا بلکہ مسرت اور فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے دو بے گناہوں کو پھانسی کے تختے سے بچا کر اپنا فرض ادا کیا۔ یہ تھی وہ کہانی جو سردار دیوان سنگھ مفتون نے مجھے دلی میں سنائی تھی۔ انہوں نے جیل میں قید رہ کر اپنا فرض ادا کیا تھا، جس سے دو بے گناہ پھانسی سے بچ گئے۔ لیکن اس کہانی نے میرے کان کھڑے کر دیے۔ مجھے یقین سا ہونے لگا کہ مفتون نے مجھ پر بھی احسان کیا ہے۔ میں نے دورِ قتل کی عدم پتہ واردات کو دوبارہ زندہ کر لیا تھا۔ مجھے دیوان سنگھ مفتون کی کہانی سے اس واردات کے سراغ کی بو آئی۔ میں نے مفتون کے گھر سے اپنے تھانے فون کیا اور اپنے اسسٹنٹ ایڈیشنل سب انسپکٹر اجاگر سنگھ سے کہا کہ وہ فلاں فائل لے کر دیوان سنگھ مفتون کے گھر آ جائے۔ اجاگر سنگھ ذہین آدمی تھا، BA تھا۔ وہ فائل لے کر آ گیا۔ میں نے فائل دیوان سنگھ مفتون کے آگے رکھ کر کہا کہ ذرا اس کا مطالعہ کریں۔ انہوں نے بغور مطالعہ کیا۔ انہیں قانون اور پولیس کی تفتیش کا تجربہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ تفتیش بددیانتی سے کی گئی ہے۔ یہی میری رائے تھی۔ اجاگر سنگھ بھی یہی کہتا تھا۔ سوال یہ تھا کہ دو آدمیوں کے قتل کو عدم پتہ کیوں قرار دیا گیا؟ یہ صرف رشوت کی کرشمہ سازی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے ایک شک کی بنا پر تھانے جا کر اس کیس کی فائل نکلوائی جو دیوان سنگھ مفتون نے سنایا تھا۔ یہ اسی تھانے کا کیس تھا جس کا چارج میں نے لیا تھا۔ میں نے فائل کا مطالعہ بڑی گہری نظر سے کیا۔ کہانی تو دیوان سنگھ مفتون نے سنا دی تھی، اصل تفصیلات فائل سے لی۔ اس نوجوان جاٹ کا نام جگ موہن تھا۔ اس کے گاؤں میں ایک ہندو بنیا بھی رہتا تھا جو ساہوکارہ کرتا تھا، زمین، مکان یا زیورات گروی رکھ کر سود پر قرض دیا کرتا تھا۔ اس کا یہی ایک بچہ تھا جس کی عمر 4-5 سال تھی۔ بچے کی ماں اسے لڑکیوں کی طرح سجا کر رکھتی تھی۔ بچے کے کانوں میں مرکھیاں، گلے میں کنٹھا اور بازوؤں میں چھوٹے کڑے رہتے تھے۔ یہ زیورات سونے کے تھے۔ جگ موہن نے اسے گلی میں اکیلے کھیلتے دیکھا تو بہلا پھسلا کر اپنے گھر لے گیا اور اس کے زیورات اتارنے لگا۔ بچہ زور زور سے رونے لگا۔ جگ موہن نے ڈر کے مارے بچے کا گلا گھونٹ دیا، دیوار سے اینٹیں نکالی اور لاش وہاں رکھ کر اینٹیں چن دی۔ ماں بچے کی تلاش کرنے لگی تو کسی نے بتایا کہ جگ موہن اس کے پاس کھڑا تھا۔ لوگ اس کے گھر گئے، اسے ڈرایا دھمکایا تو وہ مان گیا اور اس نے لاش برآمد کرا دی۔ فائل میں مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ زیورات ان دو آدمیوں کے کھیت سے برآمد ہوئے جن کا جگ موہن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے تھانے کے پرانے ملازموں کے ساتھ گپ شپ کے انداز میں اس کیس کے متعلق بات کی
تو پتہ چلا کہ وقوعے کے گاؤں میں صوفی صاحب کے 2 ٹاؤٹ تھے جنہیں سردار دیوان سنگھ مفتون نے ایجنٹ لکھا ہے۔ انہوں نے ایک ایجنٹ بتایا ہے لیکن مجھے پتہ چلا کہ وہ 2 تھے، اور غالباً انہوں نے ہی بچے کے زیورات 2 جاٹوں کے کھیت میں جا دبائے اور انہیں گرفتار کرا دیا تھا۔ عدم پتہ کیس میں جو آدمی قتل ہوئے وہ یہی ٹاؤٹ تھے۔ یہاں سے میرے ذہن میں یہ شک ابھرا کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ان 2 بے گناہ جاٹوں نے انتقاماً دونوں ٹاؤٹوں کو قتل کر دیا اور لاشیں دریا برد کر دیں۔ قتل کی واردات جاٹوں کی رہائی کے بعد ہوئی تھی۔ میں جیل میں چلا گیا اور جگ موہن سے ملا۔ اس کی نوجوانی پر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں کی اور اس سے پوچھا کہ اصل واقعہ کیا تھا۔ وہ اب سزا بھگت رہا تھا، اس کا ضمیر اسے لعنت ملامت کر رہا تھا، جو جیل کا قدرتی اثر ہوتا ہے۔ سزا کے بعد ہر مجرم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بار بار اپنے جرم کا ذکر کرتا ہے۔ اس طرح مجرموں کا ضمیر مطمئن رہتا ہے۔ جگ موہن نے سیشن کورٹ میں دیوان سنگھ مفتون کے کہنے پر کہا تھا کہ اس نے بچے کو قتل نہیں کیا، لیکن مجھے اس نے صاف بتا دیا کہ اس نے بچے کو قتل کیا ہے۔ اس نے قتل کی 2 وجوہات بتائیں۔ ایک یہ کہ بچے کے زیورات دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ دوسری وجہ انتقامی تھی۔ بچہ ساہوکار کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جگ موہن کے باپ نے کبھی اس ساہوکار سے کچھ رقم سود پر قرض لی تھی۔ اس کا باپ غریب تھا، وہ رقم اور سود ادا نہ کر سکا۔ ساہوکار نے اس کی زمین نیلام کرا دی تھی۔ جگ موہن نے ساہوکار سے انتقام لینے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کے اکلوتے بچے کو قتل کر دیا۔ اس کا اسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ جگ موہن نے بتایا کہ تھانے دار صوفی صاحب نے اس سے یہ بیان دلوانے کے لیے کہ ان دونوں جاٹوں نے اسے قتل کی ترغیب دی تھی، اس کی خوب خاطر تواضع کی تھی۔ لاش اس نے خود برآمد کرائی تھی۔ صوفی صاحب نے اس سے زیورات لے لیے۔ بعد میں یہ 2 جاٹوں کے کھیت سے برآمد کیے گئے تھے۔ میں نے تھانے میں آ کر پھر فائل دیکھی اور پرانے ملازموں سے بھی پوچھا۔ یہ انکشاف ہوا کہ بچے کی لاش گاؤں کے 2 آدمیوں کے سامنے نکالی گئی تھی اور مشیر نامے پر ان کے انگوٹھے لگوائے گئے، لیکن زیورات کی برآمدگی صوفی صاحب نے اپنے 2 خاص آدمیوں کے سامنے کرائی اور انہیں گواہ بنایا۔ وہ 2 آدمی یہی مقتول تھے جن کا صوفی صاحب نے قتل عدم پتہ قرار دے دیا تھا۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ صوفی صاحب کے ان 2 خاص آدمیوں کی کوئی پرانی عداوت ان 2 جاٹوں کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ صاف ظاہر ہے کہ انہیں موقع ملا اور انہوں نے صوفی صاحب سے مل کر بچے کے زیورات اصل ملزم جگ موہن سے لے کر ان جاٹوں کے کھیت میں دبا دیے۔ دونوں آپس میں گہرے رشتے دار تھے۔ دونوں جاٹ معمولی قسم کے نہیں، متمول زمیندار تھے۔ اس کلاس کے زمینداروں کی دشمنی، عداوت چلتی رہتی ہے۔ سب سے بڑی وجہ پانی لگانے کی باری ہوتی ہے۔ کھیت ساتھ ساتھ ہوں تو لڑائی جھگڑے کی کئی وجوہات پیدا ہو جاتی ہیں۔ صوفی صاحب کے دونوں ٹاؤٹ بھی زمیندار تھے۔ یہاں میں اس علاقے کے اور پنجاب کے بڑے زمینداروں میں ایک فرق بتا دیتا ہوں۔ پنجاب کے زمیندار کسی کو قتل یا پریشان کرنا چاہیں تو وہ اپنے نوکروں، مزاروں یا کرائے کے مجرموں کو استعمال کرتے ہیں۔ بھارت کے اس علاقے کے زمیندار یہ کام خود کرتے ہیں۔ وہ کرائے کے مجرموں کو استعمال نہیں کرتے کیونکہ خطرہ ہوتا ہے کہ نوکر، مزارہ یا کرائے کا مجرم بھانڈا پھوڑ کر پکڑوا دے گا۔ میرے پاس کوئی ٹھوس شہادت نہیں تھی، کوئی کھرا کھوج نہیں تھا جس سے مجھے یقین ہوتا کہ صوفی صاحب کے ٹاؤٹوں کو ان 2 جاٹوں نے قتل کیا ہے۔ میری چھٹی حس مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ مجھے اس عدم پتہ واردات میں کوئی اور ہی ناٹک نظر آنے لگا تھا۔ میں نے دونوں جاٹوں کو شامل تفتیش کر لیا، لیکن انہیں پتہ نہ چلنے دیا کہ میں تفتیش کر رہا ہوں اور میں نے دوہرے قتل کا کیس ری اوپن کر لیا۔ ان دونوں کو تھانے بلانے کا میرے پاس بڑا اچھا جواز تھا۔ نیا تھانے دار جب کسی تھانے کا چارج لیتا ہے تو وہ اس علاقے کے مشہور اور چیدہ لوگوں سے ملاقات کرتا ہے۔ بعض کی شہرت اچھی ہوتی ہے، بعض کی بری۔ چیدہ لوگوں میں اونچے درجے کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور جرائم پیشہ بھی۔ یہ دونوں جاٹ اپنے گاؤں کے متمول زمیندار تھے۔ میں نے انہیں تھانے بلایا اور بڑے اتفاق اور احترام سے پیش آیا۔ انہیں بتایا کہ میں اس علاقے میں ابھی اجنبی ہوں، اس لیے معزز افراد سے مل رہا ہوں۔
اس سے وہ پھولے نہ سمائے کہ میں نے انہیں معزز افراد کی فہرست میں شامل کر لیا۔ اس روز میں نے ان کے ساتھ ایسے انداز میں باتیں کی جیسے وہ بہت ہی اونچے درجے کے لوگ ہوں اور ان کے سامنے میری کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ اس کے بعد ان سے غالباً 2 اور ملاقاتیں کی۔ میں ان کے چہروں کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتا تھا۔ پہلے روز جب وہ میرے پاس آئے تو ان کے چہروں اور انداز میں گھبراہٹ کے آثار پائے جاتے تھے۔ میری باتوں اور عزت افزائی سے وہ بہت خوش ہوئے۔ اس سے بھی مجھے شک ہوا۔ ان کی پہلے روز کی گھبراہٹ کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ وہ میرے شک کے مطابق قتل کے مجرم تھے۔ وہ خوش اس لیے ہوئے کہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ میں نے تفتیش نہیں کی اور میں انہیں مجرم سمجھنے کی بجائے ان کی عزت کر رہا ہوں۔ ایک اور ملاقات میں اپنے ایک کام سے جیل میں گیا تھا۔ وہاں آپ کے گاؤں کے ایک نوجوان قیدی جگ موہن سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ مجھ سے پہلے آپ کے گاؤں میں ایک واردات ہو گئی تھی۔ بچے کا قاتل جگ موہن تھا، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا تھا۔ مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا۔ آپ جیسے شریف اور معزز آدمیوں کو بلا وجہ پریشان کیا گیا۔ میں ان کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا، ہمیں تو صوفی صاحب اور اس کے ان 2 آدمیوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ رشوتیں دیں، وکیلوں کی فیسیں بھریں، جیل میں بند ہوئے تو کھیت کھلیان کا ستیہ ناش ہو گیا۔ ہمارے تو زیورات بھی بک گئے ہیں۔ لعنت بھیجو جی ان پر۔ آپ سزا سے بچ گئے ہیں اور جنہوں نے آپ کو پھنسایا تھا وہ دیکھو کیسی بری موت مرے ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کی لاشیں بھی نہیں ملی تھیں۔ انہیں اپنے کیے کی سزا ملی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ دونوں کیسے آدمی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں بڑے ہی ظالم اور بے حس تھے۔ پولیس کے دلال تھے۔ صوفی صاحب کی رشوت وہی طے کرتے تھے۔ سارا گاؤں ان سے بیزار تھا۔ گاؤں کی لڑکیوں پر بھی دست درازی کر گزرتے تھے۔ گاؤں کے لیے دونوں دہشت بنے ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ ان کی کیا دشمنی تھی؟ ہمارے اور ان کے کھیتوں کی مینڈیں سانجھی ہیں۔ کبھی وہ ہم سے حد بندی پر جھگڑ پڑتے، کبھی پانی لگانے پر، فصل تک کاٹ یا اجاڑ دیتے تھے۔ انہوں نے دونوں مقتولوں کے خلاف اتنا زہر اگلا کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان جاٹوں کے دلوں میں ان کے خلاف کتنی کدورت بھری ہوئی ہے۔ میں نے ان سے ملاقاتیں جاری رکھیں۔ میں ان کے گاؤں چلا جاتا تھا، وہاں کے بزرگوں سے بھی ملتا رہا۔ میں ان 2 آدمیوں کے قتل کا ذکر یوں چھیڑ دیتا جیسے بات سے بات نکل آئی ہو۔ میں نے دیکھا کہ میں نے جس کے ساتھ بھی ان کے قتل کی بات کی اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ وہ مارے گئے ہیں۔ ہر کسی کے دل میں ان کے خلاف کدورت بھری ہوئی تھی۔ میں نے بڑے بوڑھوں سے یہ بھی پوچھا کہ انہیں کسی پر شک تو ہوگا کہ کس نے دونوں کو قتل کیا۔ کسی نے کسی پر شک کا اظہار نہ کیا۔ وہ کہتے تھے کہ پولیس نے زمین و آسمان ایک کر دیے مگر قاتلوں کا سراغ نہ ملا۔ میں دفن کیے ہوئے کیس کو از سر نو ہاتھ میں لے چکا تھا۔ بالائی حکام آگاہ تھے کہ میں اس کی تفتیش کر رہا ہوں۔ سردار دیوان سنگھ مفتون نے مجھے مبہم سا کھوج دے دیا تھا مگر میں ابھی اندھیروں میں بھٹک رہا تھا۔ ان دونوں جاٹوں کا کوئی ایسا نوکر نہ تھا جسے میں ہاتھ میں لے کر کہتا کہ مجھے اندر کا راز دے۔ ان کا کوئی دوست، کوئی ہمراز بھی نہیں ملتا تھا جس سے میں ان کے خلاف کوئی کھوج لے کر انہیں حراست میں لیتا۔ میں کسی کو یہ بھی نہیں بتا رہا تھا کہ میں تفتیش کر رہا ہوں۔ یہ تفتیش ایسی تھی جس میں مجھے عقل اور فہم و فراست استعمال کرنی تھی۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ واردات کو کم و بیش 1 سال گزر چکا تھا۔ کوئی کھوج نہیں، کوئی شہادت نہیں۔ دونوں جاٹوں کا چال چلن اور اخلاق صاف تھا۔ مجھے ملزموں کو عقل اور زبان کے جادو سے پکڑنا تھا۔ میں نے یہ طے سمجھا کہ ان دونوں آدمیوں کے قاتل یہی 2 جاٹ ہیں اور یہ انتقامی قتل ہے۔ میں نے تنگ آ کر ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ ان دونوں کو اس طرح تھانے بلایا کہ ایک اپنے گھر تھا، اسے اس طرح بلوایا کہ اس کے ساتھی کو اور کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ اسے تھانے بلایا گیا ہے۔ دوسرے کو کھیتوں سے اسی طرح بلایا۔
थाने में दोनों को इस तरह अलग अलग रखा कि वो एक दूसरे को देख ना सके और एक दूसरे की मौजूदगी से बेखबर रहे। मैंने एक से कहा, तुम कातिल हो। मुझे जगमोहन ने जेल में बताया था कि तुम वहाँ से तहैया करके निकले थे कि उन दोनों आदमियों को कत्ल करोगे। मान जाओ और मौज करो। उसने साफ इनकार कर दिया। मैं उसके साथी के पास जा बैठा और उस पर भी सीधा सीधा हमला किया। मैंने कहा, तुम उन दोनों आदमियों के कातिल हो। तुम्हारे साथी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम दोनों ने उन्हें किस तरह कत्ल किया और लाशें कहाँ फेंकी थी। उसने भी साफ इनकार कर दिया। मुझे शक होने लगा कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है और ये दोनों बेगुनाह हैं। लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी। मैं दूसरे साथी के पास गया और उसे कहा कि उसका साथी मान गया है, मगर वो इनकार पर डटा रहा। मैंने दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी का पता ना चलने दिया। कभी मैं एक के पास जाता, कभी दूसरे के पास। मैंने उन पर तशद्दुद ना किया। ज़बान का जादू चलाने की कोशिश करता रहा, मगर वो दोनों इनकार ही करते रहे। मैंने दोनों से कहा कि वो जब तक इकरार नहीं करेंगे थाने से नहीं निकल सकेंगे। उन्हें मैंने हवालात में बंद ना किया क्योंकि उन्हें हिरासत में लेने का मेरे पास कोई जवाज़ नहीं था। उन्हें अलग अलग कमरों में रखा। मैंने ये हरबा इस्तेमाल किया कि दोनों से अलग अलग कहा कि जुर्म का इकरार कर लोगे तो वादा माफ़ गवाह बना लूँगा, साफ बरी हो जाओगे। मगर वो इतने ढीठ और ज़िद्दी साबित हुए कि इनकार के सिवा कोई बात नहीं करते थे। उनकी कुव्वत मदाफ़ियत और कुव्वत इरादी बड़ी मजबूत थी। उन दोनों कुव्वतों को तोड़ना ज़रूरी था। उसका मैंने ये तरीका इख्तियार किया कि उन पर सख्ती ना की, गाली गलौच ना की, डराया धमकाया भी नहीं, बल्कि इज़्ज़त और एहतराम से पेश आता रहा। उन्हें मैंने मुरखन खाने खिलाने शुरू कर दिए। सुबह हलवा पूरी खिलाता, खुसूसन रात का खाना ज़्यादा मुरखन होता था। ऐसे खाने से नींद बहुत आती है। मैं उन्हें सोने नहीं देता था। दिन और रातें गुजरती जा रही थीं। दोनों नींद से झूलते थे, मगर मैं पूछ कुछ जारी रखता जिससे वो सो नहीं सकते थे। वो इनकार पर डटे रहे। इनकार के बावजूद मुझे यकीन हो गया कि कातिल यही है। वो इस तरह कि मैंने दोनों में ये तब्दीली देखी कि उनके चेहरों से पता चलता था कि ये इकबाल जुर्म करने वाले हैं। अंदाज दोनों का एक ही था। वो चुप हो जाते थे, सर झुका लेते। मैं खुश होता कि अभी इकबाल जुर्म हुआ, मगर वो सर झटक कर के उठते नहीं। मेरा इस वारदात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने उनका ज़िद्दीपन तोड़ने के लिए ये तरीका इख्तियार किया कि मिठाई में थोड़ी थोड़ी भंग खिलाने लगा। इतनी सी भंग बेज़रर होती है, नींद ज़्यादा लाती है। अब वो ऊँघते तो मैं बातें कर कर के उन्हें जगाए रखता। उनकी ज़हनी क़ुव्वतें मुसलसल जागने से कमज़ोर पड़ने लगीं। आखिर उनमें से एक ने हथियार डाल दिए। उसने बताया कि दोनों मकतूलों को उन दोनों ने कत्ल किया है। उसने बताया कि मकतूलों की उन दोनों के साथ दुश्मनी चली आ रही थी। मकतूलों को बच्चे के कत्ल पर मौका मिल गया। उन्होंने बच्चे की लाश जगमोहन के घर से बरामद कराई और उससे बच्चे के ज़ेवरात लेकर इन दोनों जाटों के मुश्तरका खेत में दबा दिए और बरामदगी के गवाह खुद ही बन गए। बहरहाल जाट सज़ा से बच गए। जेल से आकर दोनों ने गंडासे तेज़ कर लिए और मकतूलों को कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कई बार घात लगाई, मगर मकतूल उनके फंदे में न आए। इस जाट के बयान के मुताबिक उन्होंने मकतूलों के साथ बड़े अच्छे मरासिम रखे, गहरी सलाम दुआ करते रहे ताकि मकतूलों को शक ना हो कि ये जाट उन्हें कत्ल करना चाहते। मकतूल धोखे में आकर अपनी हिफाजत से बेनियाज हो गए। एक रात मकतूलों को अपने खेतों में सोना पड़ा। जाटों को पता चल गया। दोनों जाट गंडासों से मुसल्लह होकर खेतों में गए। मकतूल गहरी नींद सोए हुए थे। जाटों ने मकतूलों की गर्दनें गंडासों से काट दी और लाशें कंधों पर डालकर ले गए। दोनों जाटों के अपने राहड़ थे और कमाद का रस निकालने के लिए बेलना भी था। राहट और बेलनों को ऊँट चलाते थे। दोनों के पास ऊँट थे। उन्होंने लाशें बेलने के पास जा फेंकी। वहाँ वो कड़ा रखा था जिसमें कमाद की राब तैयार की जाती है। राब का ही मौसम था।
اگر آپ نے کھیتوں میں کماد کا بیلنا اور کڑا دیکھا ہے تو آپ کو صحیح اندازہ ہوگا کہ کڑا کتنا بڑا ہوتا ہے۔ ان دو جاٹوں نے دونوں لاشوں کے ٹکڑے اس طرح کیے جیسے کیما کیا جاتا ہے، کھوپڑیاں توڑیں اور یہ سارے ٹکڑے کڑا میں ڈال کر پانی ڈالا اور نیچے آگ جلا دی۔ ایندھن کی کمی نہیں تھی، کماد کا خشک پھونک بے شمار پڑا تھا۔ صبح طلوع ہونے تک لاشوں کی بوٹیاں ابلتے پانی میں حل ہو چکی تھی۔ دونوں جاٹ اپنے اونٹوں کو لے آئے اور یہ محلول اونٹوں کو اس طرح پلا دیا جس طرح بانس کے نل سے مویشیوں کے منہ میں دوائی ڈالی جاتی ہے۔ میں اس جاٹ کے اقبال جرم کے اس حصے کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، لیکن اس نے یہ سارا عمل اس طرح بیان کیا کہ مجھے تسلیم کرنا پڑا۔ ہڈیاں نہیں گلا کرتی۔ مجھے آج تک یہ شک ہے کہ انہوں نے ہڈیوں کا چورا بنایا ہوگا یا ہڈیاں دریا برد کر دی ہوں گی۔ اس نے کہا کہ انہوں نے کھوپڑیاں توڑ دی تھی کیونکہ کھوپڑی کی ہڈی بہت ہی مضبوط ہوتی ہے۔ میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک آدمی کو قتل کر کے اس کی لاش کے باریک باریک ٹکڑے کیے گئے اور ٹکڑے چارے اور بھوسے میں ملا کر اونٹوں کو کھلا دیے گئے، لیکن اونٹ کم و بیش 10 تھے، یہاں اونٹ صرف 2 تھے۔ میں نے بعض لوگوں سے اس معاملے میں رائے لی تو سب نے بتایا کہ یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں، اونٹوں کو اس طرح گوشت کھلایا جا سکتا ہے اور اونٹ اس غذا کو پسند کرتے ہیں۔ اونٹوں کے ماہرین نے بتایا کہ انسانی گوشت اور ہڈیوں کا محلول پی کر اونٹ بدمست ہو گئے ہوں گے اور جسمانی لحاظ سے تن و مند بھی ہو گئے ہوں گے۔ میرے پاس ابھی دوسرا جاٹ بھی تھا۔ میں نے اسے جا کر کہا کہ اس کے ساتھی نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں نے اسے 1-2 اشارے دیے تو اسے یقین آ گیا کہ اس کے ساتھی نے جرم کا اقرار کر لیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ اپنے ساتھی سے زیادہ قابل یقین بیان دے دے تو اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیا جائے گا، اور اگر وہ اب بھی پس و پیش کرے گا تو مجھے اس کے بیان کی ضرورت نہیں۔ وہ مان گیا۔ اس نے بالکل وہی بیان دیا جو اس کا ساتھی دے چکا تھا، ذرا بھر فرق نہیں تھا۔ اونٹوں کو کھلانے والا عمل بھی اس نے اپنے ساتھی کی طرح بیان کیا۔ مجھے یقین آ گیا کہ ان کا بیان بالکل صحیح ہے، مگر صرف اقبالی بیانات پر مقدمہ نہیں بن سکتا تھا۔ آلہ قتل اب خون آلود نہیں تھا، ان کے خون آلود کپڑے برآمد نہیں کیے جا سکتے تھے، خون آلود چارپائیاں نہیں تھیں، لاشیں نہیں تھیں۔ عدالت کو یقین دلانے کے لیے کہ دونوں آدمیوں کو قتل کیا گیا تھا میرے پاس کوئی شہادت نہیں تھی۔ کیس کی فائل میری کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی، مجھے شہادت کی ضرورت تھی۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ 2 آدمی قاتل ہیں اور انہیں سزا دلانا میرے فرائض میں شامل ہے۔ انہیں گرفتار نہ کرنے اور سزا سے بچانے کے اصل مجرم تو میرے پیش رو جناب صوفی صاحب تھے۔ پہلے ان کی کارستانی سن لیں۔ میں نے دونوں جاٹوں سے پوچھا کہ پہلے تھانے دار کا ان کے ساتھ سلوک کیسا تھا۔ انہوں نے جو انکشافات کیے وہ یہ تھے کہ مقتول صوفی صاحب کے ٹاؤٹ یعنی دلال تھے۔ مقتولوں کی ان جاٹوں کے ساتھ دشمنی تھی۔ صوفی صاحب رشوت خور تھے، مقتول انہیں خوب رشوت دلاتے تھے۔ اب صوفی صاحب ریٹائر ہو رہے تھے، انہیں اب گھر چلے جانا تھا، لہٰذا وہ زیادہ سے زیادہ دولت اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش میں تھے۔ دولت سمیٹنے کا ذریعہ صرف رشوت تھا۔ انہوں نے خوب ہاتھ رنگے۔ مقتولوں نے رشوت خوری میں صوفی صاحب کی بے تحاشا مدد کی تھی۔ اس خدمت کا افسانہ انہوں نے یہ لیا کہ ان جاٹوں پر وار کرنے کے لیے انہوں نے جگموہن کی واردات میں ان جاٹوں کو یوں ملوث کر دیا کہ مقتول بچے کے زیورات جاٹوں کے کھیت میں جا دبائے اور خود گواہ بن کر انہیں سزا دلانے کی کوشش کی۔ صوفی صاحب نے یہ جھانسا دے کر کہ وہ انہیں بری کرا لیں گے ان سے خوب رشوت لی۔ جاٹ بری ہو کر آ گئے تو انہوں نے صوفی صاحب کے دونوں ٹاؤٹوں کو قتل کر دیا۔ صوفی صاحب اناڑی نہیں تھے، انہوں نے سب سے پہلے ان جاٹوں کو شامل تفتیش کیا مگر کاغذات میں ان کا ذکر نہ آنے دیا۔ ان سے بے شمار رشوت مانگی اور کہا کہ وہ کیس گول کر دیں گے۔ جاٹوں نے گھر کے زیورات فروخت کر دیے، کچھ زمین فروخت کی اور صوفی صاحب کا پیٹ بھرا۔ میں یہ بتانا بھول گیا ہوں کہ صوفی صاحب تھانے کا چارج مجھے دے کر پینشن پر جا چکے تھے۔
ان جاٹوں کے علاوہ مجھے اپنے سٹاف سے بھی کچھ باتیں معلوم ہوئیں۔ علاقے کا ڈی ایس پی ڈوگرا تھا۔ صوفی صاحب نے اس ڈوگرے کو خطیر نذرانہ پیش کیا اور کیس عدم پتہ قرار دینے کی آشیرواد حاصل کر لی۔ اگر ڈوگرے کی بجائے ڈی ایس پی کوئی انگریز ہوتا تو کیس کی صورتحال بہت ہی مختلف ہوتی۔ صوفی صاحب نے خوب ہاتھ رنگے اور ڈوگرے ڈی ایس پی کی پشت پناہی حاصل کر کے دیدہ دلیری سے کھرے کھوج اور شہادتوں کو نظر انداز کیا۔ مثلاً اس پر غور کیجئے، ملزموں نے 2 آدمیوں کو اس طرح قتل کیا کہ کنڈاسوں سے ان کی گردنیں کاٹیں۔ گردنیں جسموں سے پوری طرح الگ نہ ہوئیں۔ ملزموں نے لاشوں کو کندھوں پر اٹھایا اور اپنے بیلنے تک لے گئے۔ اس سے 2 کھوج بغیر کسی کاوش کے پولیس کو ملزموں تک لے جا سکتے تھے۔ آپ نے بکرے ذبح ہوتے دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی دیر تک کٹی ہوئی گردنوں سے خون بہتا یا رستا رہتا ہے۔ لاشوں سے بھی خون گرتا رہا ہوگا اور یہ خون وہاں تک گرتا گیا ہوگا جہاں تک لاشیں لے جائی گئی ہیں۔ 2-3 دن بعد تک بھی یہ خون زمین پر دیکھا جا سکتا تھا۔ صوفی صاحب نے اس کو نظر انداز کیا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ کھیت اور میلیں تھیں۔ وہاں ملزموں کے کھرے بڑے صاف ہوں گے۔ دونوں ملزموں کے کندھوں پر ایک ایک لاش کا بوجھ تھا۔ بوجھ تلے چلنے والے کھرے گہرے ہوتے ہیں۔ صوفی صاحب نے کھروں سے بھی نگاہیں پھیر لیں۔ اگر صوفی صاحب وہاں تک چلے جاتے جہاں لاشوں کو ابالا گیا تھا تو وہاں انہیں گوشت کی بو آتی اور شاید کوئی ہڈی یا بوٹی بھی مل جاتی۔ قتل کا باعث واضح تھا۔ اس کے مطابق صحیح ملزموں کو پکڑا گیا مگر سودا ہو گیا اور ملزم بچ گئے۔ صوفی صاحب نے یہ تاثر دینے کے لیے کہ بڑی جان فشانی سے تفتیش کر رہے ہیں، کئی ایک کو شامل تفتیش کیا، ہر ایک کو پریشان اور دہشت زدہ کیا اور ہر ایک سے رشوت لے کر اسے تفتیش سے خارج کیا۔ رشوت کے علاوہ صوفی صاحب کو یہ کیس گول کرنے کی ضرورت یہ پیش آ گئی تھی کہ وہ اصل ملزموں کو عدالت میں لے جاتے تو وہاں قتل کا باعث اور پس منظر بھی بیان کرنا پڑتا۔ وکیل صفائی جگ موہن کا پورا کیس سامنے لے آتا۔ سیشن جج کا فیصلہ جو جاٹوں کے حق میں تھا عدالت میں صفائی کے طور پر پیش کیا جاتا۔ ملزم یہ موقف اختیار کر سکتے تھے کہ اس تانے دار نے پہلے بھی انہیں بے گناہ گرفتار کیا تھا اور اب بھی اس نے رشوت نہ ملنے کی وجہ سے انہیں بے گناہ پکڑ لیا۔ مختصر یہ کہ صوفی صاحب کو اپنے ننگا ہو جانے کا خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے تفتیش میں کوتاہی اور ہیرا پھیری کی، رشوت بھی پیٹ بھر کر لی اور بڑا ہی واضح کیس عدم پتہ قرار دے دیا۔ میں نے گڑے مردے اکھاڑ کر ملزموں کو پکڑ لیا مگر کوئی شہادت نہیں تھی۔ پولیس کے پاس شہادت کی فراہمی کا ایک طریقہ ہوتا ہے جسے وجہ ٹکر شہادت کہتے ہیں۔ چند ایک گواہ تیار کر کے ثابت کیا جاتا ہے کہ ملزم کو جائے واردات پر مشکوک حالت میں دیکھا گیا تھا۔ یہ جھوٹی شہادت صرف اس صورت میں پیش کی جاتی ہے جب یقین ہو جائے کہ واردات کے مجرم یہی ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا مگر شہادت کی کمی ہے۔ صرف اقبال جرم پر سزا نہیں دی جا سکتی۔ میں نے اسی گاؤں کے 3-4 آدمیوں کو شہادت کے لیے تیار کر لیا۔ انہیں عدالت میں یہ بیان دینا تھا کہ انہوں نے دونوں ملزموں کو کندھوں پر کچھ اٹھائے بیلنے کی طرف جاتے دیکھا تھا، انہوں نے آگ جلتی دیکھی تھی، ملزموں کو مشکوک حالت میں دیکھا تھا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کوئی پہلو کمزور نہ رہنے دیا اور چالان عدالت میں دے دیا۔ مقتولوں کے خلاف گاؤں میں اس قدر حقارت پائی جاتی تھی کہ ان کے قتل پر سب خوش تھے اور ان کے قاتلوں کو وہ اپنے ہیرو سمجھتے تھے۔ اس حقارت کا مظاہرہ عدالت میں بھی ہوا۔ میں جو گواہ بڑی محنت سے تیار کر کے عدالت میں لے گیا تھا وہ سب منحرف ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ انہیں زبردستی لایا گیا ہے اور وہ قتل کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے۔ دونوں ملزم بری ہو گئے۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔